السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہوں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ 3 کلاس، کل ہم نے اردو کے سبق نمبر 4 اگر میں نہ ہوں تو کے صفحہ نمبر 24 کی پڑھائی کی اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ ہم نے سیکھا کہ موبائل فون جدید دور کی نئی اور مفید ایجاد ہے، جس کے ذریعے سے دور رہنے والوں سے بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے پیغامات اور تصویریں بھیج سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کی مدد سے ضروری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس جدید ایجاد کے منفی استعمال سے اپنا قیمتی وقت اور روپیہ دونوں ضائع کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ موبائل فون کا مثبت استعمال کریں اور صرف ضرورت کے وقت اور احتیاط سے استعمال کریں۔ 3 کلاس، کل آپ نے اردو کے سبق نمبر 4 صفحہ نمبر 24 کی ریڈنگ کی مشق بھی کی ہوگی اور سبق میں سے کروائے گئے مشکل الفاظ کے معنی کو اپنی نوٹ بک میں لکھا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ 3 کلاس، آج ہم مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معنی ہم کل سبق کی ریڈنگ کے دوران کر چکے ہیں۔ چلیں ان کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ الفاظ معنی: پوشیدہ، چھپا ہوا، جدید، نیا یا نئی، رابطہ، میل جول یا تعلق، دل دادا، عاشق یا شیدا، عزیز، پیارا، درکار، ضروری یا مطلوب۔ 3 کلاس، سوال نمبر 1 میں دیے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک پیراگراف لکھیں گے۔ الفاظ ہیں پوشیدہ، جدید، رابطہ، دل دادا، عزیز اور درکار۔ مجھ میں کئی خوبیاں پوشیدہ ہیں، میں سائنس کی ایک جدید ایجاد ہوں اور رابطے کا مؤثر ذریعہ ہوں۔ کیا بچے کیا بڑے، سب میرے دل دادا ہیں۔ ہر کوئی مجھے عزیز رکھتا ہے اور میرے ذریعے کسی بھی مضمون کے متعلق درکار معلومات کو انٹرنیٹ کی مدد سے بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ جی، شاباش، میں ایک موبائل فون ہوں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ پہلا جملہ دیکھیں کلاس، ٹیلی فون 1786 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا۔ یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی، شاباش، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ ٹیلی فون 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا، تو ہم غلط والے آپشن میں رنگ بھریں گے۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، موبائل فون ٹیلی فون کی جدید شکل ہے، درست یا غلط؟ جی، شاباش، ہم نے سبق میں پڑھا کہ موبائل فون ٹیلی فون کی جدید شکل ہے، تو یہ جملہ درست ہے۔ درست والے آپشن میں رنگ بھریں گے۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، موبائل فون کا استعمال صرف بات چیت کرنے کے لیے ہوتا ہے، درست یا غلط؟ جی، شاباش، یہ جملہ غلط ہے۔ موبائل فون کا استعمال ہم پیغام بھیجنے کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے، تصویریں کھینچنے کے کام آتا ہے، دفتری کاموں میں بھی انٹرنیٹ کی مدد سے بھی معلومات فراہم کرتا ہے۔ موبائل فون کا استعمال صرف بات چیت کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ جملہ غلط ہے۔ غلط میں رنگ بھریں گے۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرنا درست عمل ہے۔ کیا یہ جملہ درست ہے؟ نہیں، شاباش، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ گاڑی چلاتے وقت ہمیں موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو یہ جملہ غلط ہے، لہٰذا ہم غلط پر رنگ بھریں گے۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، موبائل فون کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی، شاباش، یہ جملہ درست ہے، تو درست میں رنگ بھریں گے۔ 3 کلاس، نیکسٹ کوشچن دیکھیں، سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔
نمبر 1، ہم ڈیش فون کو جہاں چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم کس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ وائرلیس فون کو، ٹیلی فون کو یا موبائل فون کو؟ تو ہم نے سبق میں پڑھا کہ ہم موبائل فون کو جہاں چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر لکھیں گے موبائل۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، برقی ڈیش کے قریب جاتے وقت موبائل فون بند کر دینا چاہیے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، تو بجلی سے جو چلنے والے آلات ہیں ان کے قریب جاتے وقت ہمیں موبائل فون بند کر دینا چاہیے۔ ہم یہاں پر لکھیں گے آلات۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، بات کرتے وقت موبائل فون کو ڈیش سے دور رکھنا چاہیے۔ کلاس، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل فون ہمارے کان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ موبائل فون کو تھوڑا سا فاصلے پر رکھ کے بات کریں۔ تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ کان سے دور رکھیں تاکہ سننے کی صلاحیت متاثر نہ ہو۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، انٹرنیٹ کی مدد سے ہم نت نئی ڈیش حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی شاباش، معلومات۔ ہم یہاں پر لکھیں گے معلومات۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، موبائل فون دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ڈیش بھی ہے۔ کیا ہے؟ ذریعہ بھی ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے ذریعہ۔ کلاس، سوال نمبر 1 الفاظ معنی یاد کریں، سوال نمبر 2 اور 3 اپنی کتاب پر حل کریں اور انہیں یاد کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔